بانی پاکستان محمد علی جناح نے پاکستان بننے سے پہلے اقلیتوں کو یہ یقین دلایا تھا کہ پاکستان میں ہر شہری کو بلا امتیاز مذہبی اور مساوی حقوق ملیں گے۔ آج سب نے اقلیتوں کا دن دھوم دھام سے منایا، مگر پاکستان کا آئین خود اقلیتوں کے حوالے سے امتیازی سلوک کرتا ہے، کیونکہ کسی بھی غیر مسلم شخص کو صدر اور وزیر اعظم بننے کی اجازت نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہم نے ہمارے باقی پینل تو ہمارے ساتھ موجود ہے ہی، ہم نے دعوت دی ہے شیما کرمانی صاحبہ کو۔ آپ ایک انسانی حقوق کی کارکن ہیں، بہت شکریہ، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ آپ نے کل ایک مائنورٹیز مارچ کراچی کے اندر جو ہے اس کو لیڈ کیا اور 11 مطالبات آپ نے سامنے رکھے۔ آپ اپنی زندگی میں کبھی کوئی وقت ایسا دیکھ رہی ہیں جب کہ ایک غیر مسلم جو ہے وہ صدر بنے یا وزیر اعظم بنے؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو، مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ یہ بالکل بھی ممکن ہے۔ فی الحال تو جو ہم نے 11 ڈیمانڈز رکھے ہیں ان میں یہ بھی ایک ڈیمانڈ ہے، کیونکہ جو کانسٹیٹیوشن میں حقوق دیے گئے ہیں اقلیتوں کو، وہ بھی اصل میں آن گراؤنڈ نہیں ملتے ہیں، امپلیمنٹیشن نہیں ہے ان رائٹس کا، سیویئر قسم کا ڈسکرمنیشن ہے ہر لیول پہ، چاہے وہ جی ہم آپ کی جانب پھر سے آئیں گے۔ لال چند ملی صاحب، شیما کرمانی صاحبہ تو یہ کہتی ہیں کہ جی مجھے کم از کم اپنی زندگی میں نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان کا کوئی وزیر اعظم جو ہے وہ غیر مسلم ہو یا صدر غیر مسلم ہو، چونکہ یہاں کے جو آئین ہے وہ کہتا ہے کہ جی آپ نہیں ہو سکتے۔ تو ممکن ہے کہ جی آپ اقلیتوں کو ایکوالٹی دیں جبکہ آئین آپ کا یہ تفریق کرتا ہے؟ جی دیکھیں، شیما کرمانی صاحب جو بات کہہ رہی ہے کرمانی صاحبہ، وہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 1947 کو کہا کہ اقلیتیں آزاد ہوگی، اور جو آئین پاکستان نے اقلیتوں کو جو حقوق دیے ہوئے ہیں، اسپیشلی آرٹیکل 20 سے 22 تک ہے، 25 سے 28 تک ہے اور 36 ہے، تو بجائے اس کے کہ اقلیتیں یہاں پہ خود کو محفوظ جو ہے وہ محفوظ کریں یا ان کو رائٹس مل رہے ہوں، تو حالات تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، بہتر نہیں ہو رہے۔ ٹھیک ہے، ایون ملک میں جب ڈکٹیٹرشپ تھی نا، ضیاء الحق اور پرویز مشرف بھی تھے، تب بھی اقلیتیں خود کو اتنا غیر محفوظ نہیں سمجھ رہی تھی جتنا آج کل سمجھ رہی ہیں۔ یہ نمائشی پروگرام ہوتے ہیں 11 اگست کو، کوئی عملی چیز نہیں ہوتی، کوئی پریکٹیکل چیز نہیں ہوتی، کوئی لا میکنگ نہیں ہوتی، فورس کنورژن آپ دیکھیں پورا ہر دوسرے روز ایک شور مچا ہوتا ہے، بچیاں اغوا ہو رہی ہے۔ کل ہمارا راکھی بندھن کا دن تھا، تو سوشل میڈیا پہ لوگ پہنچ رہے تھے، جب راکھی بندھن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی بہن کی حفاظت کرنی ہے۔ اچھا لال صاحب، چونکہ شیما کرمانی صاحبہ نے ہمیں پھر سے جوائن کر لیا، شیما جی آپ بات کر رہی تھی جو 11 مطالبات آپ نے رکھے ہیں، آپ نے کہا کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، اس سے ہٹ کے جو بنیادی سوال ہے کہ آپ کا آئین کہتا ہے کہ آپ صدر نہیں بن سکتے، آپ وزیر اعظم نہیں بن سکتے، تو لال چند ملی صاحب ادھر بیٹھے ہوئے، کھیل داس صاحب بیٹھے ہوئے، اگر وہ پالیٹکس میں آتے ہیں تو شاید ان کو اتنی لوگ فیور نہیں کرتے یا تیز رفتار سے اوپر نہیں ہوتے، چونکہ ان کو پتہ ہے ان دی اینڈ تو نہ وہ وزیر اعظم بن سکتے نہ صدر۔ شیما جی سوری، ان کو پتہ ہے لاسٹ جی کہ وہ نہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں نہ صدر، چونکہ آئین کے اندر وہ پابندی ہے۔ جی ایبسلیوٹلی، آئین کے اندر جو پابندی ہے، تو ہم نے تو ڈیمانڈ کیا ہے کہ اس چیز کو ایمینڈ کیا جائے، کیونکہ یہ بہت ہی انفیئر قسم کا پوائنٹ ہے جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں پڑا ہوا ہے، اور میں سمجھتی ہوں اٹس ہائی ٹائم وی چینج دیٹ۔ آل رائٹ، سو حمداللہ صاحب آپ JUI فے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اب یہ جو ہمارے یہاں پہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو خواب نہیں دیکھ سکتے، ایک بچہ جو ہندو ہو یا کرسچن ہو وہ نہیں خواب دیکھ سکتا کہ میں پاکستان کا وزیر اعظم۔ دیکھیے بات یہ ہے، میں بات کر لوں، آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کی 11 اگست کی تقریر کا حوالہ دیا۔ جی بالکل، دیکھیے 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقلیتوں کو جو حقوق دیے تھے دنیا کا کوئی بھی نظام قیامت تک نہیں دے سکتا۔ پیغمبر علیہ السلام نے باقاعدہ اعلان کیا کہ ہر اقلیت کو اپنے عبادت خانے میں عبادت کرنے کا حق ہے، کوئی اس کو نہیں روک سکتا، اس کی عزت، اس کی جان، اس کی مال، اس کی ابرو اسی طرح محفوظ رہے گی جیسے عام شہری کی عزت محفوظ رہے گی۔ آج جو ان کا حال ہے آپ اسے مطمئن ہیں؟ اب آ جائے اس بات پر، یہ کریڈٹ ہمیں اسلام کو دینا چاہیے۔ اب جو اقلیتی برادری ہمارے ملک میں ہے،
اگر وہ غیر محفوظ ہے، ان کو حقوق نہیں مل رہا، کیا جو 25 کروڑ عوام جو مسلمان ہے اس کو کیا حق مل رہا ہے؟ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں مسلمان ہوں یا نہیں مسلمان؟ نہیں میری بات تو دیکھیں نا، آئین کے اندر آپ نے کہہ دیا کہ ٹاپ پوزیشنز جو ہیں کانسٹیٹیوشنل ٹاپ پوزیشنز وہ ان کو نہیں مل میری بہن میری اس سے باہر ہیں. میں اسی پر آؤں گا. دیکھیے میں مولوی ہوں آپ کے سامنے، مجھے آئین نے حق بھی دیا ہے کہ آپ صدر بھی بن سکتے ہیں، وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں نہ صدر بن سکتا ہوں نہ وزیر اعظم بن سکتا ہوں. میرا مطلب مولانا فضل الرحمان صاحب داڑھی اور پگڑی والے یہ نہیں بن سکتے. نہیں میری بات تو سنیں نا، یہی تو ظلم ہے نا. لکھا نہیں ہے میں مسلمان ہوں، لیکن میں پھر بھی صدر نہیں بن سکتا، وزیر اعظم نہیں بن سکتا، مجھے کوئی ووٹ نہیں دے رہا، اس لیے نہیں دے رہا کہ آپ مولوی ہے، آپ کی داڑھی اور پگڑی ہے، تو میرے حقوق کہاں محفوظ ہے؟ میں بیچ میں میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں، اگر مجھے اجازت ہو، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو صاحب بات کر رہے ہیں، دیکھیے اصل میں گراؤنڈ پہ کیا ہے اس وقت، ہو کیا رہا ہے. ایکسٹریم بہت بڑا مسئلہ ہے فورسڈ کنورژنس کا. زبردستی ہندو اور کرسچن لڑکیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اور انہیں زبردستی کسی بڑے آدمی شخص کے ساتھ شادی کر کے پھر ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اب اناؤنس کرو کہ تم نے اپنا مذہب بدل دیا. اب یہ بچیاں 12 سال کی، 13 سال کی، 14 سال کی، دے آر ناٹ ایون اڈلٹس. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو پلیسز آف ورشپ ہیں، کیا یہ سیف ہے؟ اب آپ دیکھیں 2 سال پہلے ہی اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا جڑاوالا کا، اور آج تک وہ لوگ ان کو کوئی سزا نہیں ملی، کوئی بھی نہیں پکڑا گیا. جی ایگزیکٹلی. تو we are talking about what is happening on the ground. اتنی بڑی تعداد میں ہندو کوشش کر رہے ہیں ملک چھوڑ کے چلے جائیں، پارسیز تو جا ہی چکے. تو مطلب کہ جو ہماری خوبصورتی تھی اس ملک کی، پلورلزم اینڈ ڈائیورسٹی، وہ تو تقریباً ختم ہی ہو گئی ہے.